الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وابن الكريم وحزبه وبارك وسلم. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور میں سے بزرگان دین کے احوال آخرت کے سلسلے میں جو آپ کو درپیش ہوئے اور خواب میں جو دوسرے لوگوں نے آپ کی زیارت کی اور ان کے احوال پوچھے ہیں، اس کے سلسلے میں چند روایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. مسلمہ ابن عبد الملک نے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو بعد وفات خواب میں دیکھ کر کہا کہ امیر المؤمنین، کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ وفات کے بعد آپ کو کیا حالات پیش آئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمہ، ابھی حساب کتاب سے فارغ ہوا ہوں، خدا کی قسم ابھی تک آرام نہیں کیا. مسلمہ نے کہا کہ اب کہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں؟ فرمایا کہ اب ہدایت یافتہ ائمہ کے ساتھ جنت عدن میں ہوں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت جل قدر تابعی تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا ایام حرہ میں قتل ہونے والے افلح، یا فرمایا کثیر ابن افلح کو میں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا آپ قتل نہیں ہو گئے تھے، کہ آپ کو شہید نہیں کر دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہوا ہوں. میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا؟ فرمایا بھلائی والا. میں نے پوچھا کہ آپ لوگ شہید ہیں؟ فرمایا نہیں، جب مسلمان آپس میں جنگ کریں تو ان میں قتل ہونے والے شہید نہیں ہوتے، ہم شہداء کے ہم نشیں ہیں. تو شہید کی تعریف تو یہ ہے کہ شہید اس مسلمان عاقل بالغ طاہر کو کہتے ہیں جو بطور ظلم کسی آلہ جارحہ سے قتل کیا گیا ہو اور نفس قتل سے مال نہ واجب ہوا ہو اور دنیا سے نفع نہ اٹھایا ہو. سیدنا ابو میسرہ عمرو بن شرحبیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں اور سامنے کچھ قبے ہیں. میں نے کہا یہ کس کے ہیں؟ جواب ملا حضرت کلع اور حضرت حوشب رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے. یہ دونوں حضرات امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے جنگ میں شہید ہو گئے تھے. میں نے کہا کہ حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی کہاں ہیں؟ جواب ملا ان کے خیمے بھی تمہارے سامنے ہیں. میں نے پوچھا ان لوگوں نے تو ایک دوسرے کو قتل کیا ہے. کہا گیا کہ یہ لوگ اللہ رب العزت سے ملے تو اسے وسیع مغفرت والا پایا. یعنی یہ کہ یہ دونوں چونکہ اجتہادی خطا کی وجہ سے یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کیا تھا، وہ بھی اپنی ذاتی طور پر نہیں بلکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لینے کے لیے. تو دونوں حق پر تھے، لیکن چونکہ ان کی جماعت میں کچھ خوارج بھی پیدا ہو گئے تھے تو خارجی لوگوں کے بارے میں پھر فرماتے کہ میں نے کہا کہ اہل نہر یعنی خوارج کے ساتھ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ خارجیوں کو رنج و غم ملا ہے. سیدنا ابو بکر خیاط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا گویا میں قبرستان میں ہوں اور مردے اپنی اپنی قبروں پر بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے پھول رکھے ہیں. اتنے میں سیدنا محفوظ رحمۃ اللہ علیہ ان مردوں کے درمیان آمد و رفت کرتے ہوئے نظر آئے. تو میں نے کہا کہ اے محفوظ، آپ کے رب عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کیا آپ کا انتقال نہیں ہوا؟ فرمایا ہاں ہو گیا ہے. پھر یہ شعر کہا کہ موت التقی حیات لا نفاد لها قد مات قوم وهم في الناس احیاء. متقی کی موت ایسی حیات ہے جس کو فنا نہیں، کچھ لوگ مر کر بھی لوگوں میں زندہ رہتے ہیں. تو آج میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے. سیدنا سلمہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے ذکر اللہ کرنے، موت کو کثرت سے یاد کرنے
اور طویل مجاہدات کرنے والے عبادت گزار بزرگ سیدنا بزیع ابن مسور رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا آپ اپنی جگہ کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے یہ شعر پڑھا وَلَيْسَ يَعْلَمُ مَا فِي الْقَبْرِ دَاخِلُهُ إِلَّا الْإِلَٰهُ وَسَاكِنُ الْأَجْدَاثِ کہ قبر کا حال اللہ عز و جل اور قبر والا ہی جانتا ہے۔ سیدنا بشر بن مفضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا بشر بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اے ابو محمد آپ کے رب عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ میں خود پر جتنی مشقت کرتا تھا معاملہ اس سے زیادہ آسان پایا۔ سبحان اللہ۔ تو جو یہاں پر مشقتیں جھیلتے ہیں، عبادت و ریاضات اور اللہ تعالیٰ کے خوف میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، تو انشاءاللہ کل آسانی ہی آسانی ہے۔ سیدنا حفص مرحبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور دیکھ کر پوچھا کہ اے ابو سلیمان آپ نے آخرت کی بھلائی کو کیسا پایا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے آخرت کی بھلائی کو بہت زیادہ پایا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو کس طرف پھیرا گیا ہے؟ کہا الحمدللہ رب العالمین مجھے بھلائی کی طرف پھیرا گیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو حضرت سیدنا سفیان ابن سعید ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ معلوم ہے؟ تو فرمایا کہ وہ خیر بھلائی اور اہل خیر کو پسند فرماتے تھے۔ پھر مسکراتے ہوئے فرمایا خیر نے انہیں اہل خیر کے درجے تک پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ سیدنا عتبہ ابن دمرہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد فرماتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کیسی ہیں؟ کہاں خیریت سے ہوں اور اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پایا ہے، یہاں تک کہ اس مالیدہ کا ثواب بھی دیا گیا ہے جو میں نے ایک غریب کو کھلا دیا تھا۔ مالیدہ یہ اردو میں بھی عربی میں بھی اس کو ملیدہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ماشاءاللہ اچھی چیز ہے، یہاں بھی اس کا ذکر آیا۔ سیدنا عبد الملک لیثی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں سبحان اللہ میں نے حضرت سیدنا عامر بن عبد القیس رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا آپ نے کیا پایا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بھلائی پائی۔ میں نے دریافت کیا کس عمل کو افضل پایا؟ فرمایا ہر اس عمل کو افضل پایا جس سے رضائے الہی مقصود ہو، یعنی ہر اس عمل، ہر وہ نیکی کا کام جس میں آپ جو اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، جس میں مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا پانی ہے، تو وہ ہر عمل، چاہے مسجد میں آنا ہو، چاہے مسجد سے کچرا اٹھانا ہو، چاہے کسی مسلمان کی طرف تبسم کر کے مسکرا کے دیکھنا ہو، اور چاہے کسی غریب کی مدد کرنا ہو، چاہے علم دین حاصل کرنا ہو، چاہے علم کو پھیلانا ہو، یہ ساری چیزیں نیک ہیں، افضل ہیں، جبکہ مقصود کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ حجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا کو بعد از وصال خواب میں دیکھا تو وہ فرما رہے تھے کہ دنیا دھوکہ ہے اور عمل کرنے والوں کے لیے آخرت سرور ہے۔ ہم نے یقین کو اور اللہ رب العزت اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہی سے بہتر کسی چیز کو نہیں پایا، یعنی سب سے بہتر چیز ہم نے پائی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر یقین اور مسلمانوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا۔ تم جو بھی عمل کرو تو یہی سمجھو کہ اس کا حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو موت آنے سے پہلے توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ایمان اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔